یہ حامد میر ہے نا آپ کے، میں آپ ریکارڈ پہ اتارنا چاہتا ہوں، یہ اینکر ہیں آپ کے، چلیں آپ مکر جائیں، بڑا مشہور ایک معتبر آواز ہے صحافت کی، ان کی جو نانی تھی وہ بارڈر کراتے لاپتہ ہوئی، اس کے بعد نہیں ملی۔ سابق وزیر دفاع اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی کشمیر پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کی نانی سن 1948 میں بارڈر کراس کرتے ہوئے لاپتہ ہوئیں اور آج دن تک ان کا سراغ نہیں مل پایا۔ تاہم اپنی نانی محترمہ کے حوالے سے حامد میر نے اصل حقائق اپنے کالم میں بیان کیے ہیں، جو کہ روزنامہ جنگ میں شائع ہوا۔ یاد رہے کہ حامد میر کے نانا غلام محمد اور ان کے دادا میر عبدالعزیز دونوں کا تعلق جموں و کشمیر سے تھا، اور ان دونوں کے خاندان قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اپنی نانی کی گمشدگی کے حوالے سے حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں غلام فاطمہ کو دیکھا، نہ ان سے ملا، لیکن میرے لیے وہ آزادی کی علامت ہے۔ میں نے ان کا ذکر پہلی مرتبہ سن 1971 میں سنا، جب میں محض 5 برس کا تھا۔ میں کسی کے ہلکے ہلکے رونے کی آواز سے نصف شب کو جاگ گیا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دراصل میری والدہ رو رہی تھی۔ تب میرے والد پروفیسر وارث میر سابق مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کے خیر سگالی دورے پر ڈھاکہ میں تھے۔ میں نے سوچا کہ غالباً میری والدہ میرے والد کی کمی محسوس کر رہی تھی، لہٰذا میں چھلانگ لگا کر ان کے بستر میں پہنچ گیا اور اپنے ننھے بازوؤں سے لپٹا لیا۔ میرے گال ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے میرے گالوں پر پیار کیا اور آہستگی سے کہا کہ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ لیکن جب میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگی اور کہا کہ سن 1947 ختم ہی نہیں ہوتا، یہ خون خرابہ کب رکے گا؟ میں چکرا گیا اور ان سے پوچھا، امی جی سن 1947 کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس سال پاکستان آزاد ہوا تھا، تب بہت سے لوگ قتل اور اغوا ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنی والدہ ممتاز میر سے پوچھا کہ اغوا کیا ہوتا ہے تو میری والدہ نے بلند آواز سے رونا اور سسکیاں لینا شروع کر دی۔ میں شدید دہشت اور حیرت کی کیفیت میں آ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ان کی ہچکیاں کم ہوئیں تو انہوں نے حوصلہ کر کے مجھے غلام فاطمہ کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کی والدہ تھی، یعنی میری نانی۔ اگست سن 1947 سے چند ہفتوں قبل پنجاب کو ہلا کر رکھ دینے والے قتل عام کے دوران انہوں نے خاندان کے دیگر لوگوں کے ہمراہ جموں و کشمیر میں اپنے آبائی گھر سے نکل کر سیالکوٹ جانے والی بس پکڑی، جو بہت زیادہ دور نہیں تھا اور جسے بین الاقوامی سرحد بننا تھا۔ میری نانی کے والد یعنی میرے نانا ان کے ہمراہ نہیں آ سکے تھے، کیونکہ وہ دیگر رشتہ داروں کی ہمارے نئے وطن پاکستان نقل مکانی میں مدد دینے کا انتظام کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی میری نانی کی بس جموں شہر سے باہر نکلی، مسلح ہندو اور سکھوں کے جتھوں نے اسے روک لیا۔ انہوں نے بے رحمی سے تمام مرد مسافروں کو عورتوں اور بچوں کے سامنے شہید کر دیا۔ میری والدہ چھوٹی بچی تھی۔ جب حملہ آوروں نے خواتین سے کہا کہ وہ بس سے باہر آئیں تو میری نانی غلام فاطمہ نے میری والدہ ممتاز سے کہا کہ وہ لاشوں کے نیچے چھپ جائیں۔ انہوں نے اپنی 2 دیگر بچیوں کو بھی لاشوں کے نیچے چھپا دیا، لیکن ان کا ننھا بیٹا ان کی گود میں رو رہا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اسے چھپایا نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا وہ اس کو ساتھ لے کر قریبی جنگل میں بھاگ گئی۔ دوسری جانب میری والدہ خود کو اور اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو خون کے تالاب میں چھپانے میں کامیاب ہو گئی اور اس طرح ان کی جانیں بچ گئیں۔ بعد ازاں زندہ بچ کر پاکستان پہنچ جانے والی میری والدہ کے ایک رشتہ دار نے انہیں بتایا کہ انہوں نے آخری مرتبہ غلام فاطمہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی اور بائیں ہاتھ میں چھوٹے بچے کو پکڑ کر حملہ آوروں سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر ان پر قابو پا لیا گیا اور حملہ آور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے ذہن سے اپنی نانی کی کہانی کو کھرچ نہ پایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری والدہ اور ان کی بہنوں کو نومبر سن 1947 میں بلوچ ریجمنٹ نے کھٹوا کے قریب سڑک پر بھری ہوئی لاشوں میں سے نکالا تھا۔ انہیں مہاجر کیمپ میں بھیج دیا گیا، جہاں میرے نانا نے انہیں چند ہفتوں کے بعد تلاش کر لیا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو کئی سال تک تلاش کیا۔ ایک مرحلے پر میرے نانا نے چند مغوی ہندو خواتین کو مغوی مسلم خواتین سے تبادلے کا بھی اہتمام کیا، لیکن غلام فاطمہ کبھی واپس نہ آئے۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں کئی برس لگے کہ سن 1971 میں اس رات میری والدہ اتنی شدت سے کیوں رو رہی تھی۔ وہ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کے دوران قتل اور اغوا کی کہانیاں سن چکی تھیں، جس سے وہ دردناک یادیں پھر عود کرائیں، جنہیں وہ اس وقت سے دبانے کی کوشش کر رہی تھیں جب وہ بچی تھی۔ میں اپنی ماں کے بہت قریب تھا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ ان متعدد صوفیوں کے مزاروں پر جایا کرتا تھا، جہاں جا کر وہ اپنی لاپتہ والدہ اور بھائی کی واپسی کے لیے بہت اخلاص سے دعائیں کیا کرتی تھی، لہٰذا مجھے لاپتہ افراد کا دکھ ان کے ورثے میں ملا ہے۔ جب بینظیر بھٹو سن 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کیا وہ میری والدہ اور بھائی کو تلاش کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔
वो अपनी वालिदा के हवाले से कभी नाउम्मीद ना हुई। एक मरतबा उन्होंने मुझे बताया कि सन 1947 में हिंदू और सिखों ने मुस्लिम ख़वातीन और मुसलमानों ने हिंदू और सिख ख़वातीन को अगवा किया। दोनों जानिब बुरे लोग थे लेकिन अच्छे लोग भी थे। हर साल यौम आज़ादी पर मेरी वालिदा गरीबों में खुराक और पैसे तकसीम किया करती थी। आज़ादी का मतलब अमन और हम आहंगी होता है, लेकिन मेरी वालिदा के लिए दुख कभी ख़त्म नहीं हुआ। उनका इंतकाल सन 1993 में हुआ। उनके पास अपनी वालिदा गुलाम फातिमा की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी। अब वह तस्वीर मेरे मोबाइल फ़ोन में महफूज है और मेरे दिल की दीवार पर भी आवेज़ा है। चंद बरस कबल मैंने नैना एलिस फ्रेशमैन और क्रिस्टोफर हिल की तहरीर करदा किताब साइलेंस रिवील्ड वुमेन्स एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ी। इस किताब ने मुझे बताया कि मेरी वालिदा ने क्यों मुझसे वादा लिया था कि मैं इनकी वालिदा की कहानी किसी को नहीं सुनाऊंगा। वो अपनी माँ की तौहीन नहीं करना चाहती थी। हकीकत में तकसीम की मुतासरा बहुत सी ख़वातीन इस दहशत के बारे में कभी बात नहीं कर सकी जिससे वह ज़िंदगी भर गुजरी थी। ज़्यादातर ऐसी ख़वातीन जो अगवा हुई थी उन्हें बेआसरा छोड़ दिया गया था। इनके ख़ानदान महज इस वजह से इनकी वापसी के ख्वाहिशमंद नहीं थे कि इनकी पामालशुदा इज़्ज़त की मौजूदगी इनके लिए बाइस शर्म थी। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों के माबैन सन 1949 में एक मुआहिदा हुआ कि अगवाशुदा अफराद को बाजियाब करवाया जाए, लेकिन इस मुआहिदे पर अमल ना हो सका। मैं किसी तरह अपनी वालिदा के अपनी लापता माँ के लिए निकलने वाले आंसुओं को नहीं भूल सकता। मेरे लिए आज़ादी मेरी नानी गुलाम फातिमा और इनकी तरह की हज़ारों ख़वातीन की दी गई कुर्बानियों की याद दहानी है। ये तमाम ख़वातीन सिर्फ अमन से रहने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन बेरहमाना हकीकत यह है कि इनकी पै दर पै नस्लें अब भी इस नाकाबिल हुसूल एहसास की तलाश में हैं। जब भी यौम आज़ादी आता है तो मैं गुलाम फातिमा के बारे में सोचता हूँ, जिन्हें सन 1947 में अगवा कर लिया गया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन हुक्मरान है जिन्होंने मेरी आज़ादी को अगवा कर लिया है और इसे खौल में तब्दील कर दिया है। बिलाशुबा आज़ाद होना एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन हमने इस आज़ादी को एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया और जिसका हम एक दूसरे की जानिब इशारा करते रहते हैं। आज़ादी का मतलब बमुश्किल ही तरक्की, अफजाइश और हर आंख से आंसू पहुँचना रहा है, जिसका हमसे सन 1947 में वादा किया गया था। ज़्यादातर आज़ादी अशराफिया तक महदूद है। एक बड़ी अक्सरियत अब भी गुर्बत और बीमारियों के ग़ुलाम है। आज भी लाखों गुलाम फातिमा ऐसी हैं जो अपने दिल की बात आज़ादी से नहीं कर सकती। हम यौम आज़ादी पर गांधी और कायदे आज़म की बात करते हैं। ये दोनों चाहते थे कि हम एक दूसरे के साथ तहम्मुल से रहें, लेकिन सच तो ये है कि हम रोज़ बरोज़ एक दूसरे के लिए इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त होते जा रहे हैं। आइए उन हज़ारों गुलाम फातिमा के बारे में बात करते हैं जिन्हें सन 1947 में दोनों जानिब अगवा, कत्ल और बेहुरमत किया गया। आइए उन आम अफराद के लिए यादगारें बनाएं जिन्होंने मसाइब सहे और अपनी ज़िंदगी की सूरत में इसकी कीमत अदा की। आइए तकसीम के दुख दर्द को कबूल कर लें। आइए ये समझ लें कि हमें बतौर पड़ोसी एक दूसरे के साथ रहते रहना है। आइए हम ये सवाल करें कि सन 1947 में शुरू होने वाली खूनरेज़ी ख़त्म क्यों नहीं होती। हमारी किस्मत में क्यों तशद्दुद और दुख के चक्कर को दोहराते रहना ही लिखा है। सन 1947 से क्यों लापता है। हकीकी आज़ादी उस वक्त मिलेगी जब हम इन तमाम सवालात के जवाब हासिल कर लेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।